اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام یہ ایسا حرمت والا مہینہ ہے جس کی حرمت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں ہر طرح کی جنگ منع کی گئی سوائے اس کے کہ اگر کوئی حملہ کر دے تو دفاع کی اجازت ہے۔ ہمارے لیے یہ سال کا آغاز ہے، امت کے لیے یہ سال کی ابتدا، سال کا آغاز ہے۔ محرم الحرام کی حرمت جہاں قرآن پاک میں موجود ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی حرمت واضح ہوتی ہے۔ جہاں محرم الحرام میں 10 محرم کی فضیلت 10 انبیاء کرام کے حوالے سے موجود ہے، فرعون کا غرق ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نجات مل جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور آسمان پر زندہ اٹھائے جانا، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آ جانا، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی یوم عاشورہ کی، محرم کی بڑی اہمیت تھی۔ پھر آگے تاریخ بتاتی ہے کہ وقت گزرتا گیا اور اسی عاشورہ کے دن نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلامی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے قربانی دی۔ دراصل یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ ایک شخصیت کا واقعہ نہیں ہے۔ دراصل اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آج امت کے اوپر یہ ثابت نہ ہوتا کہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے کس طرح کی قربانی مطلوب ہے، اور دوسری بات یہ ثابت نہ ہوتی کہ اسلام سے مراد کیا ہے، کہ جب نظام زندگی بدلے گا، جب خلافت سے بادشاہت آئے گی، جب بیت المال عوام کا سرمایہ، عوام کی امانت ہونے کی بجائے حکمرانوں کی جاگیر ٹھہرے گا، حکمران اپنی مرضی سے اسے خرچ کریں گے، جب خلیفہ کا تقرر عوام کی رائے کی بجائے جانشینی کے طور پر ہوگا، تو پھر اسلام اپنے پورے نظام کے ساتھ قائم نہیں ہو سکے گا۔ دراصل یہ جو تبدیلی تھی خلافت سے بادشاہت کی طرف، یہ جو سفر تھا خلافت راشدہ کے وقت کو بدلتے ہوئے ملوکیت کی طرف آنے کا، ان حالات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا اور بہت اچھے طرح سے سمجھا۔ باوجود اس کے کہ آپ اہل کوفہ کے حالات سے بھی واقف تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں آپ کی شہادت کے حوالے سے، ان سے بھی آگاہ تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے یہ قدم اٹھایا اور اپنے خاندان کو ساتھ لیا، اور آپ اس نظام کو جو قرآن لے کر آیا تھا اور جو ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے آپ گھر سے نکل پڑے، اور پھر جس درجے کی استقامت، بہادری، حکمت اور بصیرت کا آپ نے مظاہرہ کیا اور آپ کے پورے خاندان نے مظاہرہ کیا، یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے سبق ہے، اور خاص طور پر اسلامی تحریک کے کارکنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ جو مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو دراصل وہی میدان کربلا ہے جس کی یاد آج اہل وضع نے تازہ کی ہوئی ہے۔ وہی میدان کربلا ہے کہ جس کی زندہ رکھتے ہوئے روشن مثال کو ایران نے آج اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی شہادتوں کا ثمر ہے کہ پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ مل کر ڈٹ گئی انڈیا کے مقابلے میں۔ تو دراصل یہ ایک سبق ہے اسلامی تحریک کے کارکنوں کے لیے کہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی چاہیے،
اور قربانی بھی وہ جس میں انسان کھڑے ہو کر سوچتا نہیں ہے، سود و ضیاع نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور رب راضی کب ہوگا؟ جب نظام جبر ختم ہوگا، نظام عدل قائم ہوگا۔ ہر ملک کے اندر، ہر معاشرے کے اندر جہاں جبر اور فسطائیت کا نظام ہو، اسے بدلنا ہر اہل ایمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہر اس ازم کا خاتمہ کر دے۔ اگر بادشاہت کے خاتمے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی پورے خاندان کی، تو ثابت کر دیا کہ نہ سوشلزم چلے گا، نہ کمیونزم چلے گا، نہ سرمایہ دارانہ نظام چلے گا۔ دنیا میں کوئی سپر پاور مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوگی، وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے ختم کر کے نظام عدل قائم کریں گے انشاءاللہ۔